اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی رات معراج کی رات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی رات ہمارے لیے ایک بابرکت رات، اور آج ہی کے دن ہماری پاکستانی قوم اس ملک کے لیے نیا وزیر اعظم چننے جا رہی ہے۔ اس وقت پوری قوم ہو سکتا ہے جاگ رہی ہو، کوئی عبادت کے لیے تو کوئی اپنے امیدوار کو جتوانے کی پلاننگ کے لیے۔ صبح 8 بجے پولنگ شروع ہو جائے گی، رات 12 بجے تک نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا، لیکن موجودہ الیکشن جنرل الیکشن 2024 پاکستان کی تاریخ کا صاف شفاف آئینے کی طرح کرسٹل کلیئر، اس سے صاف شفاف الیکشن تو ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی نگران حکومت نے کوئی ایسا الیکشن کرایا ہوگا، کیونکہ ہر سیاسی ورکر کو یہ معلوم ہے، ہر سیاستدان کو یہ معلوم ہے، ہر جماعت کے رہنماؤں کو یہ معلوم ہے، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کون جیتے گا، آنے والی حکومت کس کی ہوگی۔ ایک بہت بڑی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور وہ پارٹی انتخابی نشان کے بغیر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار چکی ہے۔ 2018 کا الیکشن بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی تھا، فرق صرف یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں، ورنہ 2018 میں بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما اپنی بیٹی سمیت پابند سلاسل تھے، اس جماعت کے اہم ترین رہنما پابند سلاسل تھے، وہ جیلوں میں تھے۔ 2018 میں بھی اس جماعت کے امیدواروں کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا کہ انہیں اپنی پارٹی کی ٹکٹس واپس کرنی پڑی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ماحول بنایا گیا کہ وہ جلسے نہ کر سکیں، وہ عوام میں نہ جا سکیں، جب وہ عوام میں جاتے تو کسی کے اوپر جوتا پھینک دیا جاتا، کسی کے اوپر سیاہی پھینک دی جاتی۔ ان کے لیے بھی الیکشن مہم چلانا ناگزیر بنا دیا گیا تھا، اور آج بھی اسی طرح 2024 میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ وہ جیت جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے رہنما میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے، ان کی بیٹی مریم نواز جیل میں تھیں، اور باقی عہدیدار بھی جیل میں تھے، اور کچھ تجزیہ نگار اور عوام کا یہ کہنا تھا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔
لیکن آپ لوگوں نے 2018 کا رزلٹ ضرور دیکھا ہوگا، اتنی کوشش کے باوجود عمران خان سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر پائے اور مجبوراً ان کو دوسری جماعتوں کا سہارا لینا پڑا اور لولی لنگڑی حکومت بنانی پڑی۔ گو کہ عمران خان اپنے پورے کیریئر میں یہ کہتے آئے تھے کہ وہ جناب الیکٹیبلز کا سہارا نہیں لیں گے اور وہ کوئی ایسی حکومت نہیں لیں گے جس میں انہیں کسی کا مرہون منت ہونا پڑے یا کسی مجبوری میں کسی جماعت کے پریشر میں آنا پڑے۔ لیکن عمران خان نے بھی حکمرانی لینے کے لیے وہ ساری باتیں بھلا کر تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تمام لوٹوں کو ساتھ ملا کر حکومت تو بنا لی، لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو جتوانا چاہتی ہے، لیکن 2018 میں اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سادہ اکثریت نہیں دلوا سکی تو اسٹیبلشمنٹ 2024 میں نون لیگ کو کیسے جتوائے گی؟ سوچنے والی بات یہ ہے، 2018 تک بانی چیئرمین پی ٹی آئی پیٹتا رہا، چیختا چلاتا رہا، لیکن عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ ہاں کیا، لیکن اس طرح ووٹ کاسٹ نہیں کیا جس طرح بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی امید تھی اور وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ کس کو ووٹ کاسٹ کرے، کیونکہ جس بندے نے ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے اس وقت وہاں پولنگ بوتھ میں یا وہ ہوگا یا اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہوگا۔ اب فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ کس کو حکمران دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہماری عوام بانی چیئرمین کو دوبارہ حکومت میں دیکھنا چاہتی ہے یا میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ حکومت میں دیکھنا چاہتی ہے؟ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ اگر عوام نکلتی ہے، ووٹ کاسٹ کرتی ہے اور کسی ایک کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 17ویں گریڈ کا افسر، چاہے وہ ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی فوجی کے کہنے پر فارم 45 یا 46 بدل دے گا؟ وہ کسی کے کہنے پر بیلٹ باکس میں سے نکلی ہوئی پرچیوں کو بدل دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام فیصلہ کرتی ہے اور عوام کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون حکمران بنے گا۔ تو آج بھی عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون حکمران بنے گا۔ عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے یہ فیصلہ سنانا ہے، اور اگر اس بار بھی بانی چیئرمین کو وہ ووٹ نہیں ملتے تو پھر یہ پی ٹی آئی کا کہنا نہیں بنتا کہ جناب دھاندلی ہوئی۔ ووٹ عوام نے کاسٹ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے عوام نے کرنا ہے، جس کو حکمران بنانا ہے عوام نے بنانا ہے۔ اگر ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ بانی چیئرمین کو دوبارہ وزیر اعظم ہونا چاہیے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو ماضی میں 2018 میں حالات رہے الیکشن کے، جو اب حالات نظر آ رہے ہیں، اس سے تو یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری قوم اٹھ کھڑی ہو یا ہماری قوم کو شعور مل چکا ہو۔ میرے کچھ دوست یہ کہتے ہیں
کہ عمران خان نے لوگوں کو شعور دلا دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شعور یہ نہیں کہ آپ مخالف سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی، آپ کے پاس یہ فیکٹریاں کہاں سے آئیں، آپ کے پاس یہ دھن دولت کہاں سے آیا۔ نہیں، شعور یہ ہے کہ آپ جس امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں آپ اس سے پوچھنے والے ہوں کہ آپ کے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے آئیں، آپ کے پاس یہ دھن دولت کہاں سے آئی، آپ جو یہ الیکشن کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں یہ کہاں سے آئے، آپ نے یہ دولت کہاں سے کمائی، وہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی۔ اگر ہم میں یہ شعور آ گیا تو پھر اس ملک کے حکمران بھی ایماندار آئیں گے اور اس ملک کا مستقبل بھی بدل جائے گا۔ ہاں، اگر ہمارے پاس یہی شعور ہے کہ ہم مخالف سے پوچھیں اور مخالف پر تنقید کریں اور مخالف کو جناب رگڑا لگائیں، اور جب مخالف کو گرفتار کیا جائے تو مٹھائیاں بانٹیں، اور جب اپنا گرفتار ہو تو ہم رونا دھونا شروع کر دیں، تو ایسے پاکستان کا مستقبل نہیں بدلنے والا۔ اب آج کا دن بہت اہم ہے، جیسے آج کی رات بابرکت رات ہے، اسی طرح صبح جو سورج طلوع ہوگا، جو دن ہوگا وہ بھی بابرکت ہوگا، اور فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو حکمران بنائیں گے، اور وہ جس کو حکمران بنائیں باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے رہنماؤں کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، جو کہ اس وقت اشد ضروری ہے۔ اب دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔